بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو صحیح بناؤ۔ اگر تم اپنی زندگی کی فکر کرو گے، اپنی اصلاح چاہو گے، تو کوئی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے ہم بگڑ گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنی وجہ سے بگڑتے ہو۔ اگر آدمی اپنے اعمال میں مضبوط ہے تو وہ کہیں بھی رہے بگڑ نہیں سکتا، برا نہیں بن سکتا، بلکہ وہ برے ماحول کو اچھا بنا دیتا ہے، برے ماحول میں اچھائیاں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر آدمی خود کمزور ہے تو پھر جہاں چلا جائے گا برائی میں ڈھل جائے گا، جہاں چلا جائے گا ویسا ہی بن جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم، لازم ہے، ضروری ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنی کمیوں کو دیکھا کرو، اپنی برائیوں کو دیکھا کرو۔ اور لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اگر تم صحیح راستے پر چل رہے ہو تو کوئی تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ بات جو قرآن نے کہی ہے ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اصلاح معاشرہ کا کام خود بخود ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی فکر کرے گا، اور جب فرد اچھا ہوگا تو پھر جماعت اچھی ہوتی ہے، اور جب جماعت اچھی ہوتی ہے تو پورا خاندان اور پورا ماحول خیر میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ افراد سے ہی جماعتیں بنتی ہیں۔ جب ہر آدمی اپنی جگہ پر اچھا بننے کی کوشش کرے گا، معاشرے کی اصلاح کی اپنے اندر سے کوشش کرے گا، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، عبادات میں جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو معاملات میں کمیاں ہیں، ہماری معاشرت میں جو کمزوریاں ہیں، اور جو ہمارے اخلاق میں برائیاں ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے اپنی برائیاں نکالتے چلے جائیں۔ اور اپنی اصلاح کے لیے ابھی اللہ نے ہم کو ایک بہت مبارک مہینہ دیا تھا، رمضان المبارک،
اور رمضان المبارک کا مقصد یہی تھا، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنی سوسائٹی کو اچھا بناؤ، تاکہ تم تقوی کے راستے پر بڑھ جاؤ، تمہاری زندگی برائیوں سے بچنے والی ہو جائے۔ اپنے چہرے کو دیکھو، اپنی وضاحت کو دیکھو، اپنے لباس کو دیکھو، اور اگر تم تاجر ہو تو اپنے معاملات کو دیکھو، جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، جس سے شریعت نے کھل کر منع کیا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ دنیا کا اور افراد کا رونا نہ رو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے کو اچھا بناؤ۔ یہ اتنا اہم پیغام ہے اللہ کا، جب اس پر عمل کیا مسلمانوں نے، وہ سب سے بہتر معاشرہ بن گیا۔ اور یہی چیز دور نبی اور دور صحابہ میں بہت نظر آتی تھی۔ ہر صحابی اپنی فکر کرتا تھا، اپنی اصلاح کرتا تھا، اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، صحابہ کی زندگیوں کو سامنے دیکھ کر ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کی عبادات، اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ لوگ ہم کو دیکھ کر دور ہو رہے ہیں، اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو برا سمجھنے لگے ہیں ہماری وجہ سے۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ دین کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں جو دین ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے ماحول میں نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا حکم اللہ نے دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو بھی گمراہ ہو جائے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ سب سے پہلے جہنم سے، اپنی فکر کرو۔ جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، جو گھر کا مکھیا ہے، اس کو حکم ہے اپنی پہلے فکر کرو، اور پھر اس کے بعد جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہاری اولاد ہیں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، ان سب کی فکر بھی تم پر لازم ہے، کیونکہ تم ذمہ دار بنائے گئے ہو، تم گھر کے مکھیا بنائے گئے ہو۔ تو یہ چیز بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ماں باپ اپنی فکر کرے، بچوں کی فکر کرے، بیوی اور گھر والوں کی فکر کرے، اس لیے کہ خود جنت میں جائے، دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی اچھائیوں پر آمادہ کرتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایسا نہ ہو کہ یہ انسان جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں۔ جس طرح کوڑے پتھر جلائے جاتے ہیں اور ان سے آگ پھوٹتی ہے، اسی طرح ایسا نہ ہو کہ انسان اس میں ڈالے جائیں، دیکھتے دیکھتے ان کی اولاد ڈالی جائے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جو جہنم کے فرشتے ہیں،
جہنم پر مقرر ہیں، وہ انسان تم پر ذرا بھی رحم نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم سے تم کو ڈالا گیا ہے، اس لیے ان کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہوگا، اور تم اسی میں جلتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اور یہ سوچو گے کہ تم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور تم اچھے عمل کرو گے۔ تو اللہ کہے گا اور کہتا ہے کہ دنیا ایک دفعہ ملے گی، 2 دفعہ نہیں ملے گی، اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو، اس کے لیے جو نظام بتایا ہے اللہ نے، جو تعلیمات دی ہیں ہم کو، اس کی فکر کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے سلسلے میں بڑی بنیادی حدیث بیان فرمائی، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس حدیث میں جو عبادت ہے، عبادات، کیونکہ دین کے شعبے تو عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر 2 کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک عقیدے کا اور ایک عبادات کا، اور یہ فرمایا گیا ایک عمارت بنائی گئی ہے، اور جو بھی خیمہ ہوتا ہے، عمارت ہوتی ہے، خیمے میں بھی 4 لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے جو پورے خیمے کو تھامے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ عمارت ہے، یہ حال بنا ہوا ہے، اوپر چھت ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیواریں بنی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مثال دے کر، اگر دیوار کوئی بھی کمزور ہوگی تو سارا نظام کمزور ہو جائے گا، زیادہ اگر نماز میں کمی ہوگی، روزوں میں کمی ہوگی، زکوٰۃ میں کمی ہوگی، حج میں کمی ہوگی، تو دیواریں کمزور ہوتی چلی جائیں گی، اور جب چاروں دیواریں کمزور ہو جائیں تو چھت کسی وقت گر جائے گی۔ یعنی اگر تم نے اعمال نہیں کیے، اچھی زندگی نہیں گزاری، تو تم مومن رہو کہ نہیں رہو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا، تم کافروں کی صف میں چلے جاؤ گے، تم مشرکوں کی صف میں چلے جاؤ گے، اور تمہیں یہ خوش فہمی ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ ہاں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، لیکن پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں بنتا ہے، بلکہ اعمال سے مسلمان بنتا ہے، ایمان سے مسلمان بنتا ہے۔ یہ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے اور فرمایا گیا یہ جو چھت ہے یہ ایمان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اگر چھت ہی غائب ہو جائے تو ان دیواروں سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ ہی باطل ہو جائے، اگر تمہارے اندر شرک گھس جائے، اگر تمہارے اندر غیروں سے مانگنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تم اللہ کی صفات غیروں کو دینے لگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے، اور یہ دیواریں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، تمہاری نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، زکوٰۃ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھت نہیں ہے، اور بارش ہوگی تو بچ نہیں پاؤ گے، طوفان آئے گا تو بچ نہیں پاؤ گے، آندھی آئیں گی، دھوپ آئے گی تو بچ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو عقیدہ صحیح کرو، ایمان مضبوط بناؤ، اور پھر اس کی جو چاروں باؤنڈریاں ہیں، چاروں دیواریں ہیں، اس کا اہتمام کرو، اور اس میں سب سے اہم دیوار نماز ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں میں کوتاہی نہ کرو، نمازوں میں کوئی نقص نہ آئے، اچھی طرح نماز پڑھو جو سنت کا مطالبہ ہے۔ دوسرا پھر مالی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، مال کو پاک کرتے رہو،
اللہ کی رضا کا ذریعہ بناؤ، نیکیوں کا ذریعہ بناؤ. اور پھر اس کے بعد روزہ ہے، جو ابھی رمضان کا روزہ گزرا 1 مہینے کا، اور باقی ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن اور جمعرات کے دن اہتمام سے روزہ رکھتے تھے. اسی طرح مہینے میں 3 دن روزہ آپ رکھتے تھے، کبھی شروع کے دنوں میں، کبھی بیچ کے دنوں میں، کبھی آخر کے دنوں میں. تو آدمی جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ برائیوں سے، نفسانی خواہشات سے، دل کے برے خیالات سے بچانے والا روزہ ہے، جو برائیوں کو کچل دیتا ہے، برے جذبات کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر اللہ نے مال دیا ہے تو حج کی تمنا ہو، حج پہ جانے کا ارادہ ہو، تاکہ یہ چاروں دیواریں ٹھیک رہیں. جب چاروں دیواریں اچھی ہوں گی اور چھت بھی صحیح ہوگی تو وہ کمرہ، وہ حال، وہ خیمہ سب سے مضبوط خیمہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ہماری چھت صحیح رہے، ایمان نہ ڈگمگائے، ایمان میں کمی نہ ہو، کوئی بھی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، ہمیں شرک میں نہ ڈال سکے، ہمیں بدعات و خرافات میں نہ ڈال سکے. اور پھر یہ ہماری دیواریں بھی اچھی ہوتی رہیں اور اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے سنتوں سے. فرائض تو دیواریں ہوئیں، اور اس کو خوشنما بنانا، اس کو مضبوط بنانا، اس میں گلکاریاں کرنا، یہ سنتوں سے اور نفل سے ہو. جتنی آپ سنتیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، تو یہ دیواریں نماز کی ہو، روزے کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، حج کی ہو، یہ خوشنما ہوتے ہوتے حسین بن جائیں گی اور یہ ایسا گلدستہ بنیں گی جو اللہ کے ہاں فوراً قابل قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دیا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے بال بچوں کی اصلاح کرو، ان آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والے کی بھی فکر کرنی ہے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں تک ہو سکے ہم کو کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے، نمازوں کو بھی قبول فرمائے، اور اچھے سے اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.